الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو، بزرگ، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ جیسا فریضہ ادا کرنے کے لیے ہم سب کو مسجد میں مجتمع فرمایا۔ ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس، کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، ہر دن سورج طلوع ہوتا ہے، ان دنوں میں سب سے بہترین دن یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ فیہ خلق آدم، کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل بھی کیا ہے۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ کے دن ہی جنت سے نکالا گیا ہے حضرت آدم کو۔ ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، آج قیامت جو قائم ہوگی وہ جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ایمان والوں، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جب مؤذن جمعہ کی اذان دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف رواں دواں ہو جاؤ۔ اللہ کے ذکر سے مراد مساجد ہے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ترک کرو، بند کرو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب جمعہ کا فریضہ ادا کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ۔ اب تم کاروبار کو چھوڑ کر آئے تھے مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے، اب جو ہے تم نے جمعہ کی نماز ادا کر لی اور سنت موقدہ سے فارغ ہو گئے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین پر پھیل جاؤ، اب اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ اب پھر کاروبار میں لگنے کے بعد، وہاں پر مشغول ہونے کے بعد اللہ کو نہ بھولنا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اب وہاں پر جانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کو خوب یاد کرو۔ میں نے جمعہ کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میں نے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، دعوت سے متعلق ہے کہ اس موضوع پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن آج ہمارے یہاں پر جوڑ ہے، تو اس سے متعلق کچھ میں ایمان کے متعلق، دعوت سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔
موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں کیونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نعمت اسلام سے اور نعمت ایمان سے نوازا ہے کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ صحابہ آپس میں اکٹھے بیٹھے تھے اور کچھ عمل کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تحمید بیان کر رہے ہیں، نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کی تحمید بیان کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ ما جلسکم الا ھذا، کیا واقعی تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ ما جلسنا الا ھذا، یہ خدا کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی تحمید بیان کر رہے ہیں نعمت اسلام کے ملنے پر، نعمت ایمان کے ملنے پر۔ حالانکہ صحابہ کا ایمان تو اونچے درجے کا ایمان تھا، اور اس کے ملنے پر صحابہ جو ہے شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور آ کر انہیں خبر دی کہ آپ کی اس مجلس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی عرش پر فرشتوں پر سامنے تمہارے فخر کر رہے ہیں کہ صحابہ میری تحمید بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور نعمت ایمان سے نوازا ہے، اور اس وقت ہر فرد کا سب سے بڑا نگران جو ہے ایمان ہے، سب سے بڑا محافظ اس کا ایمان ہے، کہ جس کے اندر ایمان ہے وہ مسلمان ضرور ہے۔ مسلمان جس کے اندر ایمان ہے وہ مسلمان ضرور ہے۔ کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 100% اللہ کی اطاعت پر آ جائے، 100% اللہ کی اطاعت پر آ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب حکم ہوا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، اسلم، تو فوراً جواب دیا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے 100% حوالے کر دیا۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں، 100% اطاعت پر آ جائے، کہ صحابہ 100% اللہ کی اطاعت پر تھے، اسی کی محنت چل رہی ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان 100% اللہ کی اطاعت پر آ جائے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان بھی سکھایا تھا اور ان کا امتحان بھی لیا تھا۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے معلم بھی تھے اور ممتحن بھی تھے، صحابہ کے معلم بھی تھے کہ ایمان کو سکھایا تھا اور امتحان بھی لیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیف اصبحت یا حارث، یا حارث کس حال میں صبح کر رہے ہو؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اصبحت مومنا حقا، کہ میں اس حال میں صبح کر رہا ہوں کہ میں اس وقت تک کامل ایمان والا ہوں۔ کہ آپ نے جتنی غیبی نظام کو بتلایا ہے، قبر کو، حشر کو، جنت کو، دوزخ کو، میں اس کو ہو بہو دیکھ رہا ہوں۔ رات میں نوافل پڑھتا ہوں، دن میں روزے رکھتا ہوں، اور میں نے اپنا رخ دنیا سے پھیر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عرفت، کہ حارث آپ کو تو معرفت حاصل ہو گئی۔ معرفت کہتے ہیں اللہ کی پہچان کو، یہ آپ کو حاصل ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلزم، اس پر جمے رہو۔ کہ ایمان جب ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے اس کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان کا داخل ہو جانا اور ایمان کا نکل جانا ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص کپڑا پہنے ہوئے ہو اس کو اتار دے، یا کپڑا اتارے ہوئے اس کو پہن لے، اتنے جلد ایمان پلٹ جاتا ہے۔
اس لیے اس زمانے میں آج ہر انسان کو جو فکر کرنی ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم سب سے زیادہ غافل اپنے ایمان کی طرف سے ہیں اور سب سے زیادہ مطمئن اپنے ایمان کی طرف سے ہیں۔ حالانکہ مومن میں تو اطاعت لازم ہے، مومن میں اطاعت لازم ہے کہ کبھی مومن سے اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بشریت کے تقاضے کی وجہ سے اللہ کا حکم ٹوٹ بھی گیا، گناہ سرزد بھی ہو گیا، تو اس کا ایمان اس کو لے کر آئے گا تقوی پر اور توبہ پر۔ کہ صحابہ کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہوتا تو فوراً اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیں کہ جس سے زنا ہوا وہ زنا کا اقرار کر رہا ہے، زنیت یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے، آ کر اقرار کر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعویل کرتے ہیں، لعلک قبلت لعلک غمست، ہو سکتا ہے آپ نے بوسہ لیا ہو سکتا ہے آپ نے چھو لیا ہو اور آپ نے زنا سمجھ لیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں زنیت، حقیقت میں نے زنا کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، کہ اگر بشری تقاضوں کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اس کو توبہ پر اور اس کو تقوی پر اس کا ایمان اس کو لے کر آئے گا۔ وہ صحابی جانتے تھے کہ مجھ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جہاں کہیں تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے اور تمہارے حرکتوں سے باخبر ہے۔ وہ جانتے تھے، اس بات کے استحضار نے اور اس بات کی یقین نے ان کو اس پر آمادہ کیا توبہ پر، کیا کر خود اقرار کر رہے کہ مجھ سے زنا ہوا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور آ کر چوری کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نے چوری کی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعویل کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ نے اپنا سمجھ کر اونٹ لیا ہو، رسی کو کھولا ہوگا اپنا سمجھ کر۔ وہ صحابی کہتے ہیں نہیں، میں نے جان بوجھ کر چوری کی ہے، میں نے دوسرے کا سمجھ کر، مجھے معلوم تھا کہ اونٹ دوسرے کا ہے، میں نے رسو کو کھولا تھا، میں نے چوری کی ہے، آ کر خود اقرار کر رہے ہیں۔ اس لیے تقویٰ اور توبہ ایمان کے ایسے دو علامتیں ہیں جو کبھی چھپ نہیں سکتی۔ اگر انسان سے کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اگر کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ جائے بشری تقاضوں کی وجہ سے، تو فوراً اس کا ایمان اس کو لے کر آئے گا تقوی پر۔ اب ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ کہ ایمان حاصل ہوگا ایمان کے راستے میں، دعوت سے، اور دعوت کا خاصہ ہی یقین کا پیدا کرنا ہے، دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت جی مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والا جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہے اس کی بصفت تبلیغ کرے، لوگوں میں چل پھر کر، امت میں چل پھر کر خوب دعوت دے اس چیز کی، کہ وہ چیز خود بخود اس کے اندر وجود میں آئے گی۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز کی خوب دعوت دے، نماز کی فضائل کو بتلائے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اول ما یحاسب بہ یوم القیامہ الصلاۃ، کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ فمن صلح صلح سائر عملی ومن فسد فسد کلہ، کہ جس کی نماز اچھی اس کے سارے اعمال اچھے، اور جس کی نماز خراب ہو گئی اس کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا وہ کافر ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہوتا، کافر ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اگر نماز کا انکار کرتا ہے کہ شریعت میں نماز کہاں سے آ گئی تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ان کے سرا کافر ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس طرح خوب نماز کی فضائل کو بتلائے، وعیدوں کو بتلائے، وہ چیز خود بخود اس کے اندر آئے گی۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یعنی اپنے ذات سے لے کر پوری امت کے اندر نماز کے رواج کو دینا ہے، عام کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ۔ نماز کو درست کرنا ہے اپنے ذات کے اعتبار سے بھی، اور پوری امت نماز پر کس طرح قائم ہو جائے اس کی بھی فکر کرنی ہے۔
اس لیے حضرت مولا الیاس فرماتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان نام رکھتا۔ تبلیغی جماعت یہ نام نہیں ہے اس کام کا، یہ تو بعد میں لوگوں نے رکھا ہے۔ حضرت مولا الیاس فرماتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان نام رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ کام جو ہے ایمان کو حرکت دیتا ہے، ایمان میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا۔ اس سے جتنی امت میں چل پھر کر ہم خوب دعوت دیں گے، ایمان کے اعتبار سے اللہ کی قدرت کو سمجھیں گے اور اللہ کی بڑائی کی لوگوں میں چل پھر کر خوب دعوت دیں گے، تو اتنا ایمان اس کا جو ہے یقین بڑھتا چلا جائے گا اور ایمان کا نور بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں جو ہم کو نظر آ رہے ہیں ظاہری اسباب ہیں، یہ تو کافر کی علامت ہے کہ ان ظاہری اسباب میں وہ پھنس کر رہ جاتا ہے، یہ تو کافر کی علامت ہے کہ کافر کی علامت یہ ہے کہ وہ اسباب میں اور آفاق میں گم ہوتا ہے، ورنہ مومن کی علامت ہے کہ گم اس میں آفاق ہے، گم اس میں اسباب ہے، کہ اسباب تو مومن کو اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ اسباب جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، وہ اللہ کے ذات کے تعارف کے لیے ہیں، وہ اللہ کے ذات سے استفادے کے اسباب نہیں ہیں۔ چاند ہے، سورج ہے، زمین آسمان ہے، جتنے بھی اسباب ہیں جہاں تک انسان کی پہنچ نہیں ہے، وہ اسباب اللہ کے ذات کے تعارف کے لیے ہیں، اور وہ اسباب جو انسان کے ہاتھوں میں ہے جہاں تک انسان کی رسائی ہے، پہنچ ہے، وہ اسباب انسان کے امتحان کے لیے ہیں۔ وہ اسباب کیوں ہے؟ امتحان کے لیے۔ یہ تو کافر کی علامت ہے کہ وہ اسباب میں پھنس کر رہ جاتا ہے، کہ جو ستاروں کو جانیں گے وہ نجومی بن جائیں گے، جو سورج کو جانیں گے وہ مجوسی بن جائیں گے، اور جو زمین کو جانیں گے وہ زمین کے پجاری بن جائیں گے۔ لیکن مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن مخلوقات کا انکار کرتے 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 اللہ تک ایسا پہنچ جاتا ہے کہ براہ راست اللہ سے لینے والا بن جاتا ہے، براہ راست۔ کہ صحابہ براہ راست اللہ سے لینے والے تھے، انبیاء اکرام براہ راست اللہ سے لینے والے تھے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخلوقات کا انکار کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں کہ آپ نے پہنچنے کا اعلان کر دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، جبرائیل کو، اس کا بھی انکار کر دیا کہ آپ نے پہنچنے کا اللہ تک ایسے پہنچے ہیں کہ جس کو براہ راست اللہ سے لینا آتا ہے وہ براہ راست اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اس لیے تمام مخلوقات کا انکار کرتے گئے، چاند کا، سورج کا، زمین کا، آسمان کا، یہاں تک کہ جبرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور کہا، اپنا اعلان کر دیا پہنچنے کا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے ہر بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف رخ کو پھیر دیا ہے، ہر بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف رخ کو پھیر دیا ہے۔ کہ عین وقت نمرود جب آگ میں ڈال رہا ہے ابراہیم کو، اس وقت جبرائیل مدد لے کر پہنچے ہیں، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، وَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا أَمَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا بِي، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، أَمَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا بِي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے احوال سے باخبر ہے، واقف ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے وقت اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرا دل کا رخ صحیح ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دل کا رخ کب صحیح ہوتا ہے؟ کہ نماز کے وقت ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اور باہر معاشرت میں اللہ کے احکام کو پامال کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، معاملات میں دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا دل کا رخ صحیح ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دل کا رخ صحیح اس وقت ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیت میں، جتنے بھی زندگی کے اور دین کے تمام شعبے ہیں، تمام شعبوں میں اللہ کے احکامات کا یقین کے ساتھ پابند بن کر چلنا، اس کو کہتے ہیں دل کا رخ کا صحیح ہونا۔
ایسا ہی نہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور باہر معاملات میں دھوکہ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور معاشرت میں ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کیا اپنا رخ کر لیا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف اور اس کو آپ نے نیکی سمجھ لیا؟ ایسا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکامات کا یقین کے ساتھ پابند بن کر چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا دل کا رخ صحیح ہو گیا۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کا انکار کر دیا اور براہ راست اللہ سے مدد طلب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یادیں اتنی پسند آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم نے ہمارے اور اپنے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا، کسی کو واسطہ نہیں بنایا، اسی طرح ہم بھی آگ کے اور اپنے درمیان کسی کو واسطہ نہیں بناتے، بلکہ براہ راست آگ کو حکم دیا ہے بردن و سلامہ، کونوا بردن و سلامہ، کہ ابراہیم کے لیے گل گلزار بن جا، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا، براہ راست حکم کیا ہے، کسی کو واسطہ نہیں بنایا۔ اس طرح جتنا انسان اللہ کی غیر کی نفی کرتا ہے اتنے جلد وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے براہ راست، اس لیے کہ اصولی بات ہے کہ بنے ہوئے سے بنانے والے تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اگر تلوار کو دیکھو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ لوہار کا، کہ کسی لوہار نے اس کو بنایا ہے۔ جتنے اسباب ہیں اس کا انکار کرو گے تو بنانے والے کی طرف انسان کا تصور جائے گا، یقین جائے گا، اتنے جلد انسان جو اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کا، دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا ہے کہ اس زمانے خیر القرون کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ حال تھا ایمان کے اعتبار سے اور دعوت کے اعتبار سے کہ اس عمومی دعوت کی وجہ سے صحابہ کے دور میں اسلام میں آمد کا راستہ تو کھلا ہوا تھا، نکلنے کا راستہ نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں نکلنے کے راہیں بہت کھلے ہیں۔ اسلام سے بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی مرتد بھی ہو گیا تو اس کو واپس لایا گیا۔ عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے بھاگ گئے، مرتد ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فکر پر واپس آ گئے۔ اکرمہ کا بیٹا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، وہ اسلام سے بھاگا۔ اسلام لانے سے پہلے ایک کشتی میں سوار ہوا تو کشتی میں طوفان آتا ہے، یمن کی طرف چل دے، کشتی میں طوفان آتا ہے، وہ کشتی والا ایمان والا تھا۔ طوفان آنے کے بعد اکرمہ کہتا ہے کہ میرے بچاؤ کا راستہ کیا ہے، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ کشتی والا کہتا ہے کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، تم بچ جاؤ گے، اخلاص کا کلمہ، ایمان کا کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اکرمہ کہتا ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے تو میں بھاگا ہوں۔ تو ایک کشتی والا وہ مومن تھا، اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیوی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، چونکہ اس کے بیوی نے عمل لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آ کر ایسا اسلام قبول کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایسا بیعت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے میں نے آج تک اسلام کے خلاف رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اس سے زیادہ میں اسلام کو پھیلانے میں اپنی محنت کو صرف کروں گا۔ ایسا اسلام قبول کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں انی مسلم مجاہد مہاجر، یا اگر الفاظ کہتے ہیں انی مسلم مجاہد و مہاجر۔ اس لیے میرے دوستو کہ عمومی دعوت کی وجہ سے کہ اس امت کے اندر دعوت کی مزاج کا لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا ہے کہ اس زمانے میں اسلام میں آمد کا تو راستہ کھلا ہوا تھا، نکلنے کا اور رفت کا راستہ نہیں تھا۔ اس لیے جتنی امت میں دعوت عام ہو جائے گی، اسباب ہدایت عام ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ جو عمل کرے وہی دعوت دے، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کرنا بہت اچھا ہے، اگر کوئی کر رہا ہے کہ پہلے خود عمل کر رہا ہے پھر دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، یہ تو اچھا ہے، لیکن اگر ایسا کوئی کہہ رہا ہے کہ پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو دعوت دے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر دعوت دینے میں عمل کو شرط قرار دیں گے، حالانکہ یہ کام تو دعوت کا کام تو
پورے مجموعے کا کام ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا حکم تو عموم سے ہے۔ اگر عمل کو شرط قرار دیں گے کہ جو عمل کر رہے ہیں وہ دعوت دیں، تو ایسا ہوگا کہ اس کام کو مجموعہ نہیں کرے گا بلکہ افراد کرے گا، کہ جو عمل کریں وہی دعوت دیں گے۔ حالانکہ افراد مجموعے کے تابع ہوتے ہیں، افراد مجموعے کے تابع ہوتے ہیں، نہ کہ مجموعہ افراد کے تابع ہوتا ہے۔ اور پھر کہ افراد امت سے مغلوب ہو جائیں گے اور امر بالمعروف کو چھوڑ بیٹھے گی اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھیں گی، اس کا خطرہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جتنی امت میں دعوت عام ہو جائے گی اتنے اسباب ہدایت پھیل جائیں گے، اسباب ہدایت پھیل جائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دعوت نہ دینا، اگر ایسا کرو گے تو اس کی مثال ایسی دی ہے جیسے نماز چھوڑنے کی وجہ سے نماز کی دعوت بھی نہ دینا، ایسا ہے۔ اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے کیا اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ہوگی، بلکہ نماز ایک الگ فریضہ ہے، روزہ بھی الگ فریضہ ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز کی دعوت نہ دینے کی بھی رخصت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جتنی امت میں دعوت عام ہو جائے گی اسباب ہدایت پھیلیں گے۔ کہ صحابہ کرام کے زمانے میں دعوت کا عمومی مزاج تھا صحابہ کے اندر کہ ہر وقت، ہر آن، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر فرد کو اور ہر عمل سے دعوت دیتے تھے، کہ اس عمومی دعوت کی وجہ سے کہ جنات بھی اسلام قبول کرنے والے بن گئے، درندے، پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ بھی اسلام میں آ گئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ جناتوں کی جماعت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اور آ کر اسلام قبول کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل ہو گئی تو دوسرے جناتوں کو دعوت دینے کے لیے چل دیے۔ اور اس سے بڑھ کر اس زمانے میں ایک درندے نے، ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تو اس چرواہے نے بکری کو چھڑا لیا۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے، انسانی زبان میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تم نے میرا رزق چھین لیا ہے۔ اس چرواہے کو اس کی بات بہت بڑی تعجب کی معلوم ہوتی ہے کہ ایک بھیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا ہے۔ اور بھیڑیا کہتا ہے کہ میرا انسانی زبان میں بات کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، میرا انسانی زبان میں بات کرنا ایک کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں اور تم یہاں پر بکریاں چرا رہے ہو، کتنی افسوس کی بات ہے۔ وہ چرواہا فوراً اپنی بکریوں کو ہانکتا ہے، مدینے کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ایک طرف بکریوں کو باندھتا ہے اور آ کر اسلام قبول کر لیتا ہے اور پورا قصہ سناتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سناؤ پورا قصہ سناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بھیڑیے نے سچ کہا۔ اس لیے اسباب ہدایت پھیل جائیں گے، ہدایت کے اسباب، درندے ہدایت کے اسباب بن جائیں گے، پھاڑ کھانے والے جانور ہدایت کے اسباب بن جائیں گے۔ کہ جتنی امت میں دعوت عام ہو جائے گی یہ ماحول بدلے گا۔ اگر امت سے دعوت کا شعور ختم ہو جائے گا تو امت میں ردت آ جائے گی اور ارتداد کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج لوگ مرتد ہو رہے ہیں، معلوم نہیں اپنے زبان سے کیسے کیسے الفاظ جو ہیں بکتے ہیں اور کلمہ کفر کہتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے جو ہے منافق اور کافر ہو چکے ہیں۔ معلوم نہیں ہے کہ کلمہ کفر کیا ہے۔ بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو گئے، کہ ابھی فتنہ آ گیا تھا شکیل بن حنیف کا، ابھی چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ارتداد میں پھنس گئے ہیں، بہت سارے لوگ کام کرنے والے پرانے بھی پھنس گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دعوت کا شعور نہیں ہے۔ اس لیے ارتداد کا بند ہونے کا واحد راستہ ہے کہ دعوت عام ہو جائے، جس چیز کی بھی دعوت ہو۔ ایک مؤذن اذان دے رہا ہے وہ بھی تبلیغ کر رہا ہے، ایک معلم اپنے مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ بھی تبلیغ کر رہا ہے، حالانکہ
تبلیغ کرنے میں کامل علم کی شرط نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں جائیں اور عالم بنے پھر تبلیغ کریں، ہاں یہ تو اچھی بات ہے، لیکن کامل علم ہونے کی شرط نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم کو ایک آیت بھی آتی ہے تو اس کی بھی تبلیغ کرو۔ ہاں اگر کلمہ آتا ہے، بہت سارے لوگ مسلمان ہیں لیکن بغیر کلمے کے مرتد ہو گئے اور مر رہے ہیں، بغیر کلمے کے جا رہے ہیں دنیا سے، کیوں؟ کیونکہ دعوت کا عمومی مزاج نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم ایسے باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حالانکہ آیت جو ہے دعوت سے متعلق نہیں ہے، یہ آیت تو قتال سے متعلق ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لم تقولون، کہ تم زمانے ماضی میں ایسا کیوں کہا کرتے تھے کہ مستقبل میں حکم لاؤ، آئندہ زمانے میں حکم لاؤ، ہم اس حکم پر عمل پیرا ہو جائیں گے، جب حکم آتا ہے ما لا تفعلون تو تم کرتے نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور بہت سارے پڑھے لکھے اس آیت سے استدلال کرتے ہیں علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تم اپنی اپنی فکر کرو، دوسروں کو چھوڑ دو، اس کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اس مفہوم کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے علیکم انفسکم، کہ علیک وجوب کے لیے آتا ہے، علماء جانتے ہیں یہ وجوب کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے، جو ذمہ دار جس کام کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے، اگر تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا اب تمہارا کام ہو گیا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اب گمراہ لوگ تمہیں تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، گمراہ لوگ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں کہ دعوت میں نہ عمل شرط ہے نہ علم شرط ہے، ہاں اگر کوئی عمل کر کے دعوت دے رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہاں اگر کوئی کامل علم ہونے کے باوجود تبلیغ کر رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ایسا کہنا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کی طرف تبلیغ کرے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر وہ جمے رہے موت تک کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اس کو 3 خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اللہ تخافو، کہ خوف مت کرو، مت ڈرو، اب تو دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، آخرت کی زندگی تمہارے سامنے ہے، خوف مت کرو، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی مت ہو، کہ دنیاوی زندگی یہ تو مختصر سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، متاع قلیل ہے، یہ تو متاع الغرور ہے، غمگین بھی مت ہو، آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں۔ اور تیسری خوشخبری دیتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جس جنت کا دنیا میں رہتے ہوئے تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی بھی خوشخبری سن لو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اور آگے فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم آپ کے دوست ہیں، دنیا میں بھی ہم آپ کے دوست تھے، آخرت میں بھی ہم آپ کے دوست ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آخرت میں ہم آپ کو نظر آئیں گے، دنیا میں ہم آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ آج کا غائب کل کا مشاہد ہے، اور آج کا مشاہد کل کا غائب ہے، کہ آج جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ مرنے کے بعد نظر نہیں آئیں گے۔ آج جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اسباب نظر آئیں، یہ دنیا کا پھیلا ہوا نقشہ نظر آ رہا ہے، مال و دولت نظر آ رہے ہیں، یہ مرنے کے بعد نظر نہیں آئیں گے۔ آج کا غائب کل کا مشاہد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو چیزیں نظروں سے غائب ہے، یہ غیبی نظام ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، جنت اور دوزخ نظر نہیں آ رہا ہے، اور مرنے کے بعد نظر آئیں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کو سنوارنا ہے اور اس محنت کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔